me, God, I beg, I pray. I did not do good in my day. I did not do all that you say. And finally I went astray. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام سامعین و سامعات کا یہاں پر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں پھر سے آج تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہفتے واری یہ اجتماعات جاری ساری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو میجر پروگرام جو ہوتے ہیں اس یعنی لیکچر ہال کے باہر، وہ بھی الحمدللہ پچھلے ہفتے کو ہوا تھا، یعنی دجال اور مصونیت کے عنوان پر محبوب فنکشن ہال میں ہوا تھا الحمدللہ. تو اب میں ہمارے نثار اللہ نثار صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور توحید پر آپ کا نظم پیش کریں. اللہ نے ایسی شاعری کے لیے مجھے چن لیا، باطل دنیا سے نکال کر، شرک اور بدعت کے دلدل سے نکال کر مجھے سنت کے ساحل پہ لا کھڑا کیا، اور تبھی سے میں آسان زباں میں، بالکل آسان زباں میں اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لیے نظمیں لکھتا اور سناتا ہوں. لیجئے سماعت فرمائیے. قبروں پہ جا کے اپنے سر کو نہ تم جھکاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو. مسلمانوں سمجھ بھی لو بھلا کر دل سے نادانی، کہ راہ دین بہتر ہے یا ہے افعال شیطانی. اصول دین محبوب خدا سے ہم نے پائے ہیں، خدا کے پاس سے جبریل جن کو لے کے آئے ہیں. جسے قرآن کہتے ہو وہی فرمان باری ہے، حدیث پاک اس فرمان کی تشریح ساری ہے. حدیث پاک اور قرآن کے احکام پہ چلنا یہ سنت ہے رسول اللہ کی، اسلام پہ چلنا. برائی کو مٹانے مذہب اسلام آیا ہے، جسے اللہ کے محبوب نے ہم کو بتایا ہے. برائی پر چلانے کا عمل شیطان کا دیکھو، بھلائی کا سبق قرآن میں رحمان کا دیکھو. یہ دنیا ساز مرشد خوب سب کو ورغلاتے ہیں، ہٹا کر راہ حق سے شرک و بدعت پر چلاتے ہیں. نیاز و نظر کو یہ فرض پر ترجیح دیتے ہیں، عوام الناس کو بہکا کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں. یہ سب دنیا کی خاطر دین کو برباد کرتے ہیں، یہ پیٹو بدعتی مومن کا دل ناشاد کرتے ہیں. مزاروں پر عرس قوالیوں کو دین بتلا کر یہ دولت اینٹھتے ہیں خوب نادانوں کو بہکا کر. مزاروں پر یہ گانا اور بجانا ڈھول قوالیوں
قوالی، یہ رسم شرک دنیا ساز مرشدوں نے ہے ڈالی، بھری محفل میں اٹھ کر ناچنا گانا تڑپ جانا، یہ خالی شعبدہ بازی ہے ان کا فعل مستانہ، شریعت ہے نئی ان کی نیا اسلام ہے ان کا، خلاف شرع و سنت مومنوں ہر کام ہے ان کا، ذرا سوچو یہ سب جائز اگر اسلام میں ہوتا، حدیثوں میں بیان احمد خیر البشر ہوتا، چھپے رہتے نہیں اسلام کے ارکان سینے میں، صحابہ کے مزاروں پر عرس ہوتے مدینے میں، وہ سب کچھ ہو کے رہتا جو بھی جائز دین میں ہوتا، برہنہ ہوتی تلواریں مخالف جو کوئی ہوتا، حقیقت میں اگر یہ رسم اسلامی قرینہ ہے تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے، تو کیوں محروم اس سے آج تک مکہ مدینہ ہے، خدا کے گھر سے بندے کی حویلی ہو گئی بڑھ کر، کہ مکے اور مدینے سے بریلی ہو گئی بڑھ کر، کہ مکے اور مدینے سے بریلی ہو گئی بڑھ کر، تو مشکل کے وقت اپنے رب کو ہی تم پکارو، نہ کسی بھی آستاں پر دامن کو تم پسارو، مشکل کشا وہ رب ہے اس سے ہی لو لگاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، بدعت نہیں تو کیا ہے سمجھاؤ مجھ کو بھائی، تصویر شیر کی بھی کتنی بڑی بنائی، شیروں کی فوٹوؤں پر لوبان جل رہے ہیں، قوالیوں کو سن کر مرشد اچھل رہے ہیں، قوال نے جو آ کر ایک حمد ہے سنایا، دیکھا یہ میں نے اس کو روپیہ نہ ایک آیا، پیروں کی شان میں جب اس نے غزل سنائی، دیکھا یہ میں نے اس کی اچھی ہوئی کمائی، اللہ کی حمد سن کر نہ کسی کو جوش آیا، پیروں کا نام سن کر مرشد کو وجد آیا، اللہ کے نبی نے ہر بات ہے بتائی، قوالیاں کرانے کی حدیث کب ہے آئی، ہوتا اگر جو مولا قوالیوں سے راضی تو محفلیں کراتے جتنے بھی تھے صحابی، وہ بھی نبی کی جالی اکثر پکڑ کے روتے، قوال سب سے زیادہ طیبہ نگر میں ہوتے، خلفائے راشدین بھی جب بھی کھجور کھاتے، کھانے سے پہلے اس پر وہ فاتحہ دلاتے، جب جنت البقیع میں اللہ والے آتے، مردوں کے نام کے پھر کھانے کھلائے جاتے، لیکن کوئی حدیثیں ایسی نظر نہ آئیں، پھر مرشدوں نے کیوں کر یہ محفلیں سجائیں، بس ایسی مجلسوں میں تم بھول کر نہ جاؤ، بس ایسی مجلسوں میں تم بھول کر نہ جاؤ، قرآن کے مطابق تم زندگی بتاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو، قبروں پہ جا کے اپنے سر کو نہ تم جھکاؤ، مسجد میں آ کے اپنے دل کی مراد پاؤ، نمازیں پڑھو الہ سے ڈرو۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔
یہ تھے نصراللہ نثار صاحب جو ہمارے سامنے توحید پر نظم سنا رہے تھے. اب میں بلا تاخیر ہمارے مقرر جناب ابو بکر بن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور غزوہ خندق کے عنوان پر اپنا بیان پیش کرے. جناب ابو بکر بن حقانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد بعد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة اطیعوا رسول اللہ لعلکم ترحمون. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید محمد رسول اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے. جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے ہوئے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقد ذات بھی حمدہ کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتانے آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بھی تو وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، و آمینہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی خیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ پھر ایک مرتبہ گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کی زیر اہتمام سلسلہ وار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عنوان رکھا جا رہا ہے، آج اس کی ایک کڑی جس کا عنوان ہے غزوہ خندق. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اس سے پہلے آپ نے سیرت کے باب کے اندر مدنی زندگی کے وہ انار میں آپ نے وہ تمام چیزیں سماعت فرمائی تھی، جس کے اندر لاسٹ گزشتہ وقت آپ نے جو باتیں سماعت فرمائی تھی وہ تھا واقع رجی اور بئر معونہ کا. انشاءاللہ اب آج آپ کے سامنے خندق کی کھدائی اور اس کا غزوہ جو ہوا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ہلکے انداز میں اور سلیس انداز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. میرے دوست ساتھیوں، میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اور آپ، میرا اور آپ کا خالق المولا، میرا اور آپ کا فرمانروا، میرا اور آپ کا پروردگار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. وہی رب جو زندوں کو مردوں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے اور مردے کو زندے کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے. وہی خالق جو رات کی تنہائی کو دن کے اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے اور دن کے اجالے کو رات کی تنہائی میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی رب اپنے مقرر وقت پر اس کے سورج کو نکالتا ہے اور وہی رب اس کے مقرر وقت پر اللہ اس کے چاند کو ڈبا دیتا ہے. وہی رب جو جھوم کی ہواؤں کو چلاتا ہے اور ٹھیٹے مارتا ہوا سمندر اس کی حمد ثنا کی کبریائی کی دلیل پیش کرتا. وہی رب ہے جو سمندر کے سینوں کو چیرتے کشتیوں کو چلاتا ہے اور 1000 فٹ کے اڑنے والے پرندے کو زمین پہ اس کی غذا دے دیتا ہے. میں اور آپ اسی کے سمت لوٹ کے جانے والے ہیں. یہ دنیا ایک دن فانی ہے، بس رہ جانے والی ذات اسی کا نام ہے جس کا نام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. میں اور آپ اس بات کی گواہی کے لیے جمع ہوئے کہ میرا اور آپ کا ایک ہی رہنما ہے، ایک ہی رہبر ہے، جس کو اللہ نے یہ کہا کہ ما کان محمد بعد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کے بعد
تمام شریعتوں کو کلعدم کر دیا گیا. آپ کے آنے کے بعد تمام کتابوں کو اٹھا لیا گیا. آپ کے آنے کے بعد نہ کوئی نئی شریعت ہے، نہ پھر کوئی نئی کتاب ہے، نہ پھر کوئی نئی امت ہے، نہ پھر کوئی نئے نبی ہے. جو کچھ بھی میسر ہے آپ کی زندگی پر ہے. اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ، آپ کی دلیل، آپ کی برہان، آپ کی حجت اور آپ کی کسوٹی تمام انسانیت کے لیے رہنمائی ہے اور رہبری ہے. وہی ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے بکھرتی ہوئی اس اندھیرے میں گمراہ انسانیت کو اجالے کی کرن دکھائی. وہ اجالا جس کا نام توحید ہے اور اسی پر چلنے کا نام رسالت ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، آئیے کہ میں اور آپ اس نبی اور اللہ کی اس حمد اور ثنا کے بعد میں اور آپ کوشش کریں گے کہ میرے اور آپ کے خالق سے میرا اور آپ کا ٹوٹ رشتہ کیسے بنے، اور میں اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگیوں کو کیسے منور کر سکے. میرے دوست ساتھیوں، مسلسل سیرت کے اس باب کو آپ سماعت فرما رہے. الحمدللہ 5 سال مکمل سیرت کے باب کے جہاں میں جمعے کا خطبہ دیتا ہوں، شاید کہ آئندہ 2 جمعے اس سیرت کے باب کے ختم ہو جائیں گے. مسلسل 5 سال لگے سیرت کے اس باب کو پورا کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ آپ کے پاس شاید کہ 2 سال کے عرصے میں یہ سیرت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب ہم مدنی زندگی کے اندر ہیں. مکی زندگی کے پورے حالات ختم ہیں، اب مدنی زندگی کے حالات آپ کے سامنے. لیکن انشاءاللہ اس کے بعد ایک جب آپ کے سامنے حالات نمودار ہوتے جائیں گے، گفتگو عام ہوتے جائے گی، اور آپ کو سلیقہ اور طریقہ سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ اور آپ کی پروگرامنگ کیا تھی، کس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معرکوں کو پیش کیے، اور کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تمام لوگوں کی سازشیں اور ان کی جو ہے بدبختی اور ناپکاری سے اپنے اصحاب کو کیسے محسوس کیا. بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی آمد میں ہے، اس درمیان میں واقع رجی کے بعد، واقع بیر معونہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہے، اور ادھر بنو نذیر کو جلا وطنی کر دیا گیا. ان کے تمام جو قلعے تھے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے توڑ کر اپنے مکانوں کو، اپنے کھڑکیوں کو، اپنے دیوالوں کو گرا کر وہ لوگ وہاں سے نکل کر چلے. کچھ لوگ جا کر بنو قریظہ کے پاس ملے، اور کچھ لوگ جا کے جو ہے خیبر کے اندر دم ہو گئے. بہرحال اس میں سے ایک گروہ مشرکان مکہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ ہماری رات اور دن کی ایک ہی پریشانی ہے جو تمہارے درمیان میں بھی ہے. وہاں پر ابو سفیان کی کمانڈ میں کچھ مشرکان مکے کے اندر پلاننگ کر رہے تھے کہ اب ہم ایک ہی حملے کے اندر مکے کی اس ساکھ کو لے کر مدینہ کی پوری راہ جا کو، مدینہ کی پوری جو عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی جو ہے، اس کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیں گے. تو تیار کیا گیا قریب 4000 لوگوں کا لشکر. اس درمیان میں 4000 کے لشکر کے ساتھ بنو غفان ایک اور ایک قبیلہ تھا. انہوں نے کہا کہ جب تم 4000 اپنی طرف سے تیار کر سکتے تو 4000 ہم اپنی طرف سے تیار کریں گے. کل ملا کے اب 8000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین قلعے کو، جہاں پہ عالم اسلام کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ اسلامک لا اور ایک ملک جو قائم ہوا تھا، اس کو تہس نہس کرنے کے لیے، اس کی رات اور دن کی مشکلات کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے، مسائل کو اور زیادہ پیدا کرنے کے لیے 8000 کا لشکر. اس درمیان میں بنو سلیم نے یہ کہا کہ جب تم 8000 مل کر آ سکتے ہیں تو ہم 2000 کے قریب تمہاری اس تمام شدت کے اندر ہم اپنی طرف سے اپنا تعاون دیں گے. کل ہمارے 2000 آدمی. اب یہ 8000 اور یہ 2000 منظم طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ایک قافلہ تیار ہوا، اور اس کے ساتھ ایک کے بعد ایک گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اور آپ کے اصحاب کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کی گئی. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، جب بنو غفان اور مکے کے 4000 مشرکین، بنو غفان کے 4000 مشرکین اور پھر بنو سلیم کے 2000، کل ملا کے 10,000 کا ایک لشکر ٹھیٹے مارتا ہوا سمندر، جس کی ابو سفیان کی کمانڈ میں نکل کر آئے. ابھی خالد بن ولید ایمان نہیں لائے، ابھی آپ کا دور اسلام کی آغوش میں آئے نہیں. اس درمیان میں ماحول بنتا چلے گا. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مشرکان مکہ کی ایک بہت بڑی ٹولی، بہت بڑا گروہ، چھوٹا موٹا نہیں، کہ جب سب سے پہلے جب بدر کی وادی میں آئے تھے تو 1000 تھے، 1000. پھر اس کے بعد آئے تو شاید کہ 3000 تھے، پھر اس کے بعد آئے، یوں ہی معاملہ ہوتا گیا. لیکن اب جو گروہ آ رہا ہے وہ 1 2 3 4 کا نہیں ہے، بلکہ 10,000 کا ایسا زبردست لشکر ہے
جس کا پلاننگ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زندہ یا مردہ لے کر جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، کہا اللہ کے بندو اب بار بار ان کی طرف سے نئی نئی سازشیں اور پلاننگ ہو رہی ہے، ہمیں بھی کچھ ترتیب باندھنا چاہیے اس مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ مدینہ 4 سمتوں میں بٹا ہوا ہے، 2 سمت احد کی وادی کا ایک حصہ جو مکے سے یعنی مدینے سے مسجد نبوی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے، اس کے مشرق اور شمال کے جانب یعنی ساؤتھ اور جو نارتھ کی جانب اور ایسٹ اینڈ ویسٹ کے جانب جزیرہ نما یعنی کہ لاوے کے جو پہاڑ ہے، مدینے میں اب تک 9 مرتبے شاید کہ تاریخ کے اوراق میں یا 7 مرتبے زمین سے لاوا پھٹا تھا، یعنی آگ نکلی اور اس کے پہاڑ بنے۔ آج بھی مدینے کے اندر وہ پہاڑ موجود ہے، میں اپنی آنکھوں سے اس پہاڑوں کو دیکھا۔ مسجد سبعین یعنی 7 جو مساجد ہے جہاں یہ جنگ ہوئی جس کو جنگ خندق کہتے، وہیں پر یہ مساجد ہے، اور وہیں دونوں جانب یہ کہ پہاڑ ہے، زیادہ اونچے نہیں بلکہ ایسے پہاڑ ہے جس کی کھرکھری زمین، یعنی مثال کے طور پر ایک اگر آدمی پیر رکھ دے تو اس کی نوک اس کی جسم میں دھس جائے اور خون نکلنا شروع ہو جائے، ایسے اس کے جو ہے نوکیلے پتھرے اس کے باریک 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 پوائنٹ نکلے ہوئے ہیں، اور اس کو نہ گھوڑے کی چڑھائی چڑھ سکتے، نہ اونٹ چڑھ سکتا ہے، نہ آدمی لنگے پیر جا سکتا ہے، لشکر کسی بھی حال میں جائے پھسل کے شاید گر سکتا ہے، یہ ماحول ہے۔ اور مدینے کے پیچھے حصے میں یہودیوں کے باغات اور بڑے بڑے جو ہے ان کے جو ہے کوٹھیوں محل ہیں، اور بیچ میں ادھر مدینہ اور اس سمت احد کی وادیاں ہیں۔ تو کہا جائے کہ اب ہم پیچھے سے تو حملہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہمنوا لوگوں کی جو ہے پیچھے جو ہے علاقے، اب ہم اگر جائیں تو کہاں سے؟ تو کہا کہ ہم سامنے سے مدینے پر اٹیک کریں گے، یہی ایک راستہ مدینے کا کھلا ہے، اور پوری شدت کے ساتھ مشرکان مکہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے کہ آج ہم ایک ہی چھٹکے میں مدینے کو تہس تہس کر دیں گے، اس پلاننگ کے ساتھ۔ اور یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پورے خاکے کو اللہ سورہ احزاب کے اندر کھینچ رہا ہے۔ اگر آپ سورہ احزاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ واقعہ پتہ چل جائے گی کہ سورہ احزاب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے یہ احزاب کی جنگ تھی، یعنی خوف، ہول، گھبراہٹ، بے چینی، آدمی کے کلیجے منہ کو آ جائے کہ موت قریب ہے، اور ان قریب صحابہ چیخ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے گی، اس ماحول کے اندر۔ تو میرے عزیزو اور یہ محاصرہ اور یہ تمام جو ہے سرگرمیاں قریب 1 ماہ تک چلی۔ یہ جو جنگ خندق ہے 2 دن 3 دن 4 دن نہیں تھی دوستو، قریب 1 ماہ تک چلی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بیٹھ کر صحابہ کرام سے گفتگو کی۔ سبحان اللہ، لیڈرشپ کسے کہتے دوست ساتھیوں؟ ایک مسلمانوں کا امیر، ایک مسلمانوں کا ذمہ دار شخص کیسے ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ تمام پہلو کو سامنے رکھ کے بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی اقدام، اپنی طرف سے کوئی قوانین لوگوں پہ تھوپ نہیں دیتے جب تک ان کا رب ان کے قلب پر اپنی طرف سے کوئی آرڈیننس پاس نہیں کر دیتا، کوئی قوانین نازل نہیں کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے کہ اللہ کے بندو مشورے دو۔ اس درمیان میں سلمان فارسی اٹھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ سلمان فارسی ہے، یہ وہ سلمان فارسی ہے جب اسلام یعنی ایمان لائے تو آپ کی عمر 203 سال کی تھی، یعنی جب آپ اسلام قبول کریں تو آپ کی عمر 203 سال کی تھی۔ اس حال اور جب آپ کا پرانا نام ماوا تھا، جو فلسطین کی سرزمین سے نکل کر آپ حق کی تلاش میں در بدر ٹھوکرے کھاتے ہوئے کبھی اس کے ہاں کبھی اس کے وہاں کبھی اس کے وہاں ذکر میں اذکار میں تلاش میں رہے، آخری میں لوگوں نے آپ کو مصر سے لا کر قزاقوں کے علاقے میں آپ کو بیچ دیا اور وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو آپ کا جو آخری ربی تھا جس کے پاس آپ علم حاصل کر رہے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ میرے پاس بھی حق نہیں، حق ایک ہی شخص کے پاس ہے، وہ خوراک کی سرزمین سے اٹھے گا، اس کے 3 جو نشانیاں ہیں، اس کی 3 نشانیاں، جب تم اس 3 نشانیوں کو پالو تو سمجھ جانا کہ یہی آخری نبی ہے اور حق انہی کے پاس ہے۔ پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی دوسری نشانی ہے وہ تحفہ قبول کرے گا، اور اس کی تیسری نشانی ہے اس کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں ایک سیل آف دی پروفیٹس محمد، یعنی ایک مہر ہے جس کو مہر نبوت کہتے۔ اس چیز کو پالو تو سمجھ جانا حق انہی کے پاس ہے، اب دنیا سمٹ کے انہی کے قریب آنے والی ہے۔ اللہ اکبر! کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ماوا کو یہ بات سمجھائے۔ جب آپ لوٹ کے آئے، جب آپ اسلام قبول کریں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے یہودی کے باغ میں کام کرے، 2 چیزوں سے آزما لیے
کہ کوئی ایک آدمی صدقہ پیش کرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ کرے، کسی اور صحابہ کو دے دی. ایک شخص آپ کو تحفہ قبول دیا، آپ نے اسے قبول کر لی. جب حضرت اسد بن زرارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتار رہے تھے تو آپ اپنے سینے کو باندھ کر آپ کی پیٹھ کے کپڑے کو اٹھا لیے تھے. اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اتر رہے تھے تو اس وقت دیکھ کر کہا کہ یہی وہ شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور آج مجھے حق ملا. اس وقت آپ نے کلمہ پڑھے. اس کلمے کو پڑھنے کی جب آپ کی عمر تھی وہ قریب 203 سال کی تھی. اللہ اکبر. اس قدر آپ در بدر پھرتے رہے حق کی تلاش میں. یہی سلمان فارسی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان میرے اہل بیت میں سے. یعنی ہم اگر یہ کہتے کہ اہل بیت ہے کوئی، تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کو کہا سلمان میرے اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. کیونکہ آپ کے درد اور تکلیفات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے آپ کی لبوں پر مسکراہٹ نہیں آئی بلکہ آپ کے پلکیں بھیگ گئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو گر گئے تھے جب سلمان اب تو واقعہ سنائے تھے آپ کی تکلیفات کا، آپ کے کرب کا. انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے واقعہ ملے گا تو ہم آپ کے سلمان فارسی کے واقعات کو رکھیں گے. سلمان فارسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں جب کبھی ایسی بات ہوتی یا کوئی دشمنوں کا کوئی بڑا لشکر ہم پہ حملہ کرنے کے لیے آتا تو ہم اپنی بستیوں میں خندقیں کھود دیتے. یعنی ہم بڑے بڑے گڑھے کھودتے جس پہ سے کوئی گھوڑا بھی چھلانگ نہ لگا سکے اور آدمی بھی کوئی ہم پہ چھلانگ نہ لگا سکے. اس انداز سے ہم جو ہے خندقیں کھودتے. صحابہ کرام کو آپ نے بٹھا کر کہا یہ مشورہ سب سے بہتر ہے، یہ مشورہ سب سے بہتر ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول بے شک ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کو 40 فٹ کا حصہ دیا کھودنے کے لیے. قریب 1000 صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کے کام کے لیے شروع ہو. 1000 ہر ایک صحابی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑی بنائی اور ٹکڑی بنا کے کہا 40 فٹ کا حصہ، 6 فٹ گہری اور 6 فٹ لمبی. ایک روایت میں 9 فٹ، ایک فٹ روایت میں 11 فٹ. اس طریقے سے یہ لمبی. اس کے بعد قریب 20 کلومیٹر تک اس کی جو ہے خندق کی جو ہے خندق کھودی جائے گی. 2 3 4 کلومیٹر نہیں دوست، 20 کلومیٹر تک مسلسل صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے کام پہ لگے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو کام بانٹ دیا اور کام بانٹ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میں امیر ہوں یا تمہارا نبی ہوں، میں اوپر جا کر آرام کروں گا اور تم نیچے کام کرنا. یہ کوالٹی لیڈر کی نہیں ہوتی دوست ساتھیوں. لیڈر کیسا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے. ایک امیر کیسا ہوتا ہے، ایک اپنے امتیوں کو اپنا آقا و مولا کیسا ہوتا ہے آپ نے بتا دیا. اللہ کے بندو تم چولہا چڑھانا، تم خندق کے حصے کو کھودنا، تم امداد کی مٹی کو کھینچنا اور میں جنگل جا کر لکڑیوں کو چن کر لاؤں گا. اللہ اکبر. اس دور میں لکڑی چننا سب سے مشکل کام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسان کام کو نہیں چنا، آسان معاملے کو نہیں چنا. جیسے آج ہم اپنے چھوٹے بھائیوں پہ بڑے کام ڈال کر ہم آسان کام کو سلیکٹ کرتے ہیں. آج ہمارا وتیرہ یہ بنا ہوا ہے، ہم جہاں سے چھوٹا کوئی آج بچوں کا وتیرہ یہ بنا ہوا ہے. تھوڑا گھر سے آگے 1 سے 2 اگر دکان ہے، اپنی ماں کی اگر مزاج خراب ہے، اپنے باپ کی اگر مزاج خراب ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو زخم آ گیا ہے تو ہمارے بچوں میں یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ 1 سے دوسری دکان نہیں جائیں گے، گھر کے باہر نکل جھانک کے بولیں گے دکان بنے اندر آ جائیں گے. اللہ رحم کرے. معلوم ہے کہ ان کو یہ میڈیکل ہال پہ دوا نہیں مل سکتی لیکن آگے مل سکتی ہے. وہاں جانے سے کتراتے ہمارے نوجوان کہ آج اتنا لیزی پن، آج اتنی خود غرضی اور آج اتنا عیدی آج کا نوجوان ہو گیا جس کے نظام کو لے کر پتہ نہیں چلا کہ یہ کب اٹھیں گی قوم اور کب جاگے گی، کب جنون آئے گا، کب جذبہ آئے گا، کب احساس پیدا ہوگا ان کے درمیان میں کہ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر کچھ. ان سے تو ان کی چھوٹی بہنیں، ان کی بچیاں بہتر ہیں کہ گھر میں سردی میں اٹھ کر گھر کا کام تو کرتی. اور یہ کڑیا نوجوان چتا اور آندھا اپنے گھر کی 4 دیواری میں کب کپاتے ہوئے پڑا ہوا ہے. افسوس تو جیسا کب کپا رہا ہے. تیری بہن بھی ہے، تیری بیٹی بھی ہے، تیری ماں بھی اور تیری بیوی بھی، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، وہ بھی تو انسان ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، آج ہم اپنے ذمہ داریوں سے بھاگ رہے. کل ایک دن ایسا ہوگا جب ہم ضعیف ہو جائیں گے تو لوگ ہماری اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے اور ہٹ جائیں گے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے لیے ذمہ داریوں کو جاننے والے بنے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جا کر لکڑیوں کو چن کر لاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں لائے. مسلسل 3 دن
خندق کے جو اندر اللہ کے رسول مصروف ہے، ایک بڑی سی چٹان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے آئی تو آواز ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی انتہا سے زیادہ شدت ہے، سب کے چہرے، کنپٹیاں، کلے صحابہ کرام کے سکڑ گئے، اندر آ گیا چہرے کے اندر، کمزوری بہت زیادہ آ گئی، 3 دن مسلسل کام کرے صحابہ کرام، بھوک ہے کہ انتہا سے زیادہ شدت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک سے اب ہتھوڑا اٹھ نہیں رہا ہے، یعنی کدال جس سے ماری جا رہی ہے، کدال جس سے ماری جا رہی ہے، بھوک سے اللہ کے رسول وہ کدال بھی نہیں اٹھ رہا ہے۔ صحابہ کرام بے چینی اور بے قراری کی حالت میں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، اپنے جسم سے آپ نے اپنے کپڑے کو اٹھایا اور صحابہ کو دکھا دی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ بھی ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن بھوک کی شدت آپ کو اتنا زیادہ ہے کہ آپ محسوس ہونے نہیں دیے، بلکہ آپ کے جسم پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں، اللہ، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھیوں کو، میرے ہمراہ کو، میرے محسنین، میرے دوست، میرے اصحاب کو کسی بھی ضابطے سے، کسی بھی ذریعے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر پتھر بنے ہوئے، صحابہ کی زبان بے ساختہ کہہ اٹھی اللہ اکبر، آنکھیں پھٹ گئی اپنے وقت کو رسول کو اس حال میں دیکھ کر کہ میرا رسول ہے کہ اپنے جسم پر 2 پتھر بنا ہوا ہے کوئی زمین پہ ایسا امیر؟ میرے دوستوں غور کریں، لیڈرشپ کسے کہتے ہیں؟ کیا کوالٹیز ہوتے ہیں لیڈر کے؟ اگر اللہ نے انہیں ذمہ داری دیا ہے کسی کی تو ذمہ داری کیا احساس ہے؟ میرے دوستوں لیڈر کی نہیں، اگر اللہ تمہیں بڑا بھائی بنایا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی، اپنے چھوٹے بہن کی کیا ذمہ داری، اس کا احساس بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ نے تمہیں باپ بنایا ہے تو اپنی اولاد کی ذمہ داری کیا اللہ کے رسول بتا دیے۔ اگر اللہ نے تمہیں شوہر بنایا ہے تو اپنی بیوی کی ذمہ داری کیا بنا دیے۔ اللہ نے اگر تمہیں بڑا بیٹا بنایا ہے تو اپنے ماں، اپنے باپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کے رسول بتا دیے کہ ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے، اور اللہ نے جسے ذمہ داری دی اس کی ذمہ داری کیسی ہونا چاہیے۔ خود تو پیٹ بھر کر کھا لے، ملک مسلم، بڑے بڑے دسترخوان بچھا دے، بڑے بڑے دسترخوان۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، جب وہ شخص دلی کی جامع مسجد کے اوپر ظہر کی نماز کو لامے لامے پاؤں مار کے چڑھ رہا ہے، چلتے چلتے اورنگزیب پلٹ کے دیکھا کہ یہ لوگ کون ہیں، تو کہا کہ شیخ بڑی دور سے آئے ہیں، برگزا لوگ ہیں، تھک گئے ہوں گے شاید کہ بعد میں نماز پڑھتے گے۔ نماز پڑھے ظہر کی چلے گئے، اثر میں آ کے دیکھے تو وہی گروپ ویسی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ بہت دور سے آئے، شاید کہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے گے۔ پھر گئے مغرب میں آئے تو دیکھے پھر ویسی بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ شیخ یہ لوگ اتنے پہنچے ہوئے آنکھ بند کر مدینے میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو اورنگزیب بڑے متاثر ہوئے، قریب گئے، سب سے ہاتھ ملایا اور بوسہ لیا، کہا آپ اتنے بڑے لوگ اور میری بستی میں، میرے علاقے میں آئے، آپ سب کی میرے گھر دعوت ہے آج کی۔ تو پورے کے پورے میرے ویسے کٹ پیازے، میرے ویسے بدخمار، میرے ویسے ناپکار قسم کے، لمبی لمبی لٹکائے ہوئے، لمبے لمبے جبے کھولے ہوئے، ارے پگڑیاں بنے ہوئے، سب کے سب چلے گئے۔ بادشاہ وقت کے گھر دعوت ہے، ملک مسلم، زبردست کھانے، پنیر، انجیر سے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اورنگزیب کا دستر بچ گیا۔ اورنگزیب جس کی تاریخ یہ ہے، قرآن کو لکھ کر، ٹوپیوں کو سی کر جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا، اللہ اپنے گھر کا خرچہ، حکومت کا کوئی پیسہ نہیں۔ بہرحال سج گیا بادشاہ کا دستر، ایک سے ایک کھانے مشقاب ملا کے بیچ میں رکھ دیے گئے۔ اورنگزیب کے سامنے کچھ سوکھی روٹیاں آئیں، کہا کہ نوش کرو۔ تو ان کا جو گرو گھنٹال ہے، سب سے بڑا آدمی، آگے بڑھ کے مشقاب کو لیا، کھینچا، تلوار کو نکال کر اورنگزیب نے چبا کر کہا دل کی نماز پڑھنے والے دل سے مشقاب کھینچ اور دل سے کھانا کھا۔ میرے دوستوں غور کریے کہ آج ماحول کس سمت اور کس سمت پہ جا رہا ہے، اور لیڈر کیسے ہونا چاہیے۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کے بندو، تم جتنے بھوکے ہو تم سے زیادہ میں بھوکا ہوں، اللہ اکبر، لیکن اس زبان پہ شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ اللہ کی حمد ثنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجت گار ہے صحابہ کرام کے بارے میں، کہہ رہے کہ اللہ انصار و مہاجرین پہ اپنی رحمت نازل کر، سکون یہ سکون نہیں، سکون تو بس انشاءاللہ جنت کا ہوگا، اللہ اکبر۔ صحابہ میں جوش و جذبہ ہے، طرف ہے کام کی کہ کسی بھی ضابطے سے ہم کام کرنے والے بنے، رب کے دین کو غالب کرنے والے بنے۔ بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ
صرف مٹ گئے. تاریخ میں 1000 آدمی کام پہ لگے ہوئے ہیں. اچانک شدت بھوک کی ایک بڑا سا پہاڑ آ گیا. تو کہا اللہ کے رسول سامنے ایک بڑا پہاڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھوڑا اٹھائے اور بسم اللہ کہہ کے اس مارے, اس کو ریزہ ریزہ کر دی. اللہ. پھر آگے بڑھے, ایک پہاڑ آیا, پھر آپ نے اٹھا کے بسم اللہ کہہ کے مارے. اور اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بشارتیں دی, کہا کہ اللہ مجھے فارس کی کنجیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. ایک دن آئے گا فارس کی سرزمین پر اللہ کا پیغام اور رب کے قوانین نافذ ہوں گے. ایران کی سرزمین پر اللہ کے رسول دوسرا اور ایک کدال مارے, کہا اللہ مجھے ملک یمن کی چابیاں دے رہا ہے. اللہ اکبر. کس وقت کی بات ہوئی دوستو؟ دشمن عین پیٹ پہ کھڑا ہوا ہے سامنے. لشکر ہے 2 3 4 500 آدمی کا نہیں, 10,000 کا لشکر. 10,000 کا لشکر منظم قوت کے ساتھ ہے. مدینے کو تہس تہس کر کے آ رہا. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا, اپنے ساتھیوں کا حوصلہ شکن نہیں کر رہے, بلکہ ان کے حوصلے کو بڑھا رہے ہیں. ان میں ایک نئی جان, ایک نئی روح پھونک رہے ہیں. سبحان اللہ. امیر کیسا ہوتا ہے, لیڈرشپ کی کوالٹیز کیسی ہوتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ میدان سے چھوڑ کے بھاگ جانے والوں میں سے نہیں, بلکہ خود سامنے کھڑے. اور جب کبھی تیروں کی بارش ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے انا نبی لا کذب, میں رسول ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں, اور میں عبد المطلب کا پوتا ہوں. صحابہ اکرام جب تیروں کی سنسناتی بارش ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے ٹھہر جاتے تھے. یہ وہ رسول ہے, یہ وہ رسول ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, جابر بن عبداللہ کو اس بات کا پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر 2 پتھر بنے ہوئے. کہا آپ کی بیوی سے کہ ایک میں بکری کو ذبح کر دوں گا, اور جو تیرے پاس آٹا ہے اسے گون لینا. آپ نے آپ کے بیٹے سے کہا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دو کہ آپ اور آپ کے قریبی جو اصحاب ہے, اگر وہ لوگ آ جائیں گے تو آپ کے لیے کھانا بس برابر ہو جائے گا. 1000 آدمی. میرے دوست ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ اور آپ کا معجزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. صحابہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اور آپ کے جو قریب کے لوگ ہیں اگر وہ آ جائیں گے تو یہ شیروا اور یہ جو روٹی ڈالی جا رہی ہے یہ برابر ہو جائے گا, یہ برابر ہو جائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ, جس پر میرے اور آپ کے تمام عالم کے مسلمانوں کے ماں باپ قربان ہیں. کیا ہستی ہے آپ کی. آپ نے اپنی بھوک کی شدت سے یہ نہیں کہا کہ میں پیچھے کے دروازے سے آؤں گا. وہ صحابی جیسے کہے, صحابہ اکرام 10,000 بھوکے بیٹھے, 1,000 بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا جابر بن عبداللہ کے گھر پر, صحابہ سن رہے. کہا جابر بن عبداللہ کے گھر پر دعوت ہے ہم سب کی. اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ کے بیٹے لامے لامے پیر مار کے گئے. کہا ابا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو 1000 آدمی کو کہہ دیے, اب کیا ہوگا؟ کہا جب نبی نے کہہ دیا تو اللہ اس کا انتظام کر دے گا. وقت رسول اپنے ساتھیوں کو لے کر جابر بن عبداللہ کے مکان پہنچے. کہا جابر, کہا کہ وہ آٹا کہاں ہے؟ کہا یہ ہے. آپ اس پر جو کپڑا ڈھانپ دیے. اس برتن میں جو بکری کا شیروا ابالا جا رہا تھا, اللہ کے رسول نے کہا کہ ہو جابر شیروا نکالتے جانا اور بسم اللہ کہہ کر روٹی کو نکالتے جاؤ اور بناتے جاؤ, اللہ اس پہ برکت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے یہ نہیں بتا کہ بھوک مجھ کو زیادہ ہے, شدت مجھے زیادہ ہے بھوک کی, تم لوگ کبھی بھی کھا لیں گے, میں رسول ہوں پہلے مجھے کھانے دو. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسم اللہ شروع کرو. اس کے بعد جابر بن عبداللہ کے گھر سے شیروا نکلتے گا اور روٹیوں پہ روٹی پڑتے گئے. 1000 آدمی مز 1000 آدمی سیراب ہو گئے. اس کے بعد شیروا جیسے کا ویسا رہا اور آٹا جیسے کا ویسا باقی رہا. سبحان اللہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. میرے دوست, اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے کیا بات؟ مہمان نوازی کسے کہتے؟ اللہ کا رسول فرمائے 2 چیزوں کی کثرت سے عادت ڈالو. ایک, سلام کثرت سے کیا کرو اور کثرت سے کھلایا کرو. اللہ اکبر. غریبوں کو, یتیموں کو, ناداروں کو, مسکینوں کو. میرے دوستو, اپنے گھر کے برتن کو وسیع کرو, دسترخوان کو وسیع کرو. نبی نے یہ تعلیم دی ہے. جی آج گھر کا آنگن سکڑ گیا, گھر کا دستر سکڑ گیا, رشتہ داریاں اور قرابت داریاں ختم ہو گئی. اللہ کے بندو, فضول خرچی سب سے زیادہ ہو گئی آج. اس کا بدلہ کیا ہوا؟ اس کا بدلہ یہ ہوا کہ آج تمہارے گھر میں تمہارے قرابت دار, تمہارے رشتہ دار تمہارے گھر میں تمہارے پیسوں سے اپنے حلق کے نیچے نوالا نہیں اتارتے. اس کا مطلب ختم ہو گیا. اللہ نے تمہارے جسم میں وہ بیماریاں دے دی, یہ پیسہ تمہارے انجیکشنوں میں خرچ ہو رہا ہے,
یہ پیسہ تمہارا ہاسپٹل میں خرچ ہو رہا ہے, یہ پیسہ تمہارا فضول معاملات پہ خرچ ہو رہا ہے. میرے دوستو, نبی نے کہا تھا کہ سلام کی عادت ڈالو اور کثرت سے غریبوں کو کھلایا کرو, اپنے دسترخوان کو وسیع کرو. میرے دوست ساتھیو, یہ مزاج زندگی ہے, یہ مزاج زندگی. اور آج ہم اپنے دسترخوان کو سکار کے رکھ دیے. افسوس تو یہ بات کا ہے دوست ساتھیو, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر کے بعد اگر اچھا سالن بنتا تو اپنے پڑوسیوں کو بھیجتے تھے, لیکن آج ہمارے درمیان میں پڑوسیوں کی عظمت ہی ختم ہو گئی. اچھا سالن ہے, ہم پھینکنا گوارا کریں گے لیکن اپنے پڑوسی کو دینا گوارا نہیں کریں گے. عزیز اور دوست ساتھیو, یہ ایک واقعہ جابر بن عبداللہ کا ملتا ہے اور دوسرا واقعہ نعمان بن بشیر کا ملتا ہے. آپ کی نعمان بن بشیر کی بہن نے آپ کے پاس ایک کھجور کی جو ہے بٹی دی تھی. کہا صحابہ اکرام بھوکے ہیں, نعمان یہ لے جا کر رکھ دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کپڑا ڈھانپ دیا اور صحابہ اکرام سے کہا ایک کے بعد ایک ہاتھ ڈالو اور کھجور نکالتے اور کھاتے جاؤ. اللہ اکبر, 1000 سے زیادہ, ایک روایت میں کہ 3000, آخری وقت میں 3000 صحابہ اکرام آ گئے تھے, تو 3000 صحابہ اکرام تو اس کھجور سے نکالتے گئے اور کھاتے گئے اور بٹی جیسی تھی ویسی باقی رہی. اللہ اکبر, یہ میراکل ہے, معجزہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفے باندھ دیے. مشرکان مکہ کی ٹولی 10,000 کی اس جنون کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس خوشی کے ساتھ آئی کہ اب ہم سیکنڈوں میں مدینے کی بستی کو تہس تہس کریں گے. اینڈ مدینے میں جو انٹرنس ہے مین, وہاں جب آئے تو دنگ رکھے, یہ کیا ہوگا؟ جہاں تک نظر دار رہے 20 کلومیٹر, ایسی بڑی خندق عرب کی سرزمین میں, یہ پہلا ایسا ماریکا ہے جو اتنی بڑی خندق دیکھی. میں اپنی آنکھوں سے وہ خندق کا حصہ دیکھ کے آیا ہوں دوست ساتھیوں. 7 جو مساجد ہے جہاں پر اب 3 مسجد کو 4 مسجد کو توڑ کر ایک مسجد کافی بڑی بنا دی گئی اور 3 مسجد اطراف پہ باقی رہ گئے. تو بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں, جب اس خندق کو دیکھے پریشان ہو گئے کہ اتنا بڑا علاقہ, عبور کیسے کریں گے, پار کیسے کریں گے. ادھر سے کچھ لشکر آتا, ادھر سے تیروں کی بارش ہوتی, ادھر سے کوئی لشکر ادھر سے آنے کی کوشش کرتا, ادھر سے صحابہ کرام تیروں کی بارش کرتے. بہرحال دشمن کو اپنے کام میں مصروف رکھ دی. اب پریشان ہے دشمن کہ یہ چال جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ چلے ہیں, یہ جو پلاننگ پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے, اس سے پہلے تو ایسی جنگ ہوئی نہیں تھی. ہم تو گھوڑوں پہ اپنے اونٹوں پر ساز و سامان کے ساتھ 10,000 کے لشکر کو لے کر مدینے کو تہس تہس کرنے کے آئے تھے, لیکن یہاں آنے کے بعد ایک عجیب سی بات ہوئی, جبکہ چند مسلمان ہیں مدینے کے اندر, چند مسلمان, اور اتنا بڑا کارنامہ. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سب سے پہلے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر آیا. کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. لشکر کو لے کر آیا, کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. وہ نامراد ہوا, پیچھے ہٹا. اس کے بعد خالد بن ولید ابھی ایمان نہیں لائے تھے, وہ لشکر کو لے کے آئے, وہ نامراد ہوئے, وہ پیچھے ہٹے. بہرحال یوں ہی معاملے ہوتے چلے گئے, ایک کے بعد ایک معاملے ہوئے. اس درمیان میں ایک یہودیوں کا نمائندہ مشرکان مکہ کا بنو مشتلق والوں کے پاس پہنچا, بنو قریظہ والوں کے پاس پہنچا. کہا کہ دیکھو ہم جو ہے جانتے کہ تمہارا معاہدہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے. تو اس نے کہا کہ نہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے درمیان میں دبے ہوئے, ہم تم سے بات کرنا نہیں چاہتے. یہ انکار کر رہا ہے, وہ اقرار کر رہا ہے. بہرحال بہت دیر تک دونوں میں گفتگو ہوئی. اس کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے کچھ دروازہ کھول دے, شاید کہ ہم کچھ بات کر سکے. دیکھو آج اگر ہم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں, ہم آج نہ کل مدینہ کے اندر داخل ہو جائیں گے. جب ہم داخل ہو جائیں گے تو پورے یہاں کے جتنے لوگ ان کی تائید کے ہیں وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے, یعنی مسلمانوں کی تائید والے لوگ. خیریت تمہاری اس میں ہے کہ تم ہم سے معاہدہ کر لو اور مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دو. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہجری میں یہود اور نصرانیوں سے جو معاہدہ کیا تھا, اس معاہدے کو توڑنے کے لیے بنو قریظہ والوں سے کہا, بنو قریظہ والوں سے. تو بنو قریظہ والوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, اگر غالب آ جائیں گے تو ہمارا جینا حرام ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ بات ہے, یہ بات ہے. اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے پاسے میں ہے. اس درمیان میں ایک شخص آواز دیا, کہا کہ کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے. تو حضرت علی اٹھے غصے سے, کہا کہ ظالم کون ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ علی, یہ ابو ودا ہے.
جو 80 سال کا ہے اور جس کی تلوار کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. پھر آواز دیا ابو ودا، کہنا کہ کوئی ہے ابو ودا کی تلوار کا مقابلہ کرنے کی. پھر حضرت علی اٹھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی بیٹھ جاؤ، یہ ابو ودا ہے. پھر آواز دیا کوئی ہے. خندق کے اندر چھلانگ مار کے نیچے آ گیا، آواز دے رہا ہے. تو حضرت علی آواز دے کر نیچے آئے، اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا کہ میں جانتا ہوں ودا کہ تو ہی ہے جو مجھ سے لڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے لڑوں. ابو ودا نے کہا کہ ایک آدمی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے مجھ کو للکار رہا ہے. ابو ودا نیچے اترا اور اپنی تلوار سے اس کے گھوڑے کے دونوں پیر کو کاٹ کے کہا علی بچو میرے وار سے. جیسے وار کیا ابو ودا کی تلوار جیسے پڑی حضرت علی پہ تو آپ کی ڈھال کو کاٹتے ہوئے آپ کے چہرے کے اوپر زخم پہنچاتا نیچے گری. اللہ اکبر. کون؟ علی ابن ابو طالب. اسی لیے یہ ایک بار پہلے حضرت علی پہ مار پڑی تھی اور ایک دوسری جنگ میں. تو اس بنیاد پہ حضرت علی کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی دو دھار جس پر پڑی تھی. بہرحال اس کے بعد یہ گتم گتا ہے اور یہاں پر بنو قریظہ والوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں سے معاہدہ توڑ دی. اب جو مدینے کے اندر ایک ساکھ تھی پہلے سے ہی ایک کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر، وہ ساکھ ختم ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا، سعد بن معاذ کو اور سعد بن عبادہ کو. کہا کہ جا کر دیکھو بنو قریظہ والوں کی سرگرمیاں کیا ہے. یہاں بہت زیادہ باتیں پھیل رہی ہے کہ وہ لوگ ہم سے جو معاہدہ کیے تھے وہ توڑ دیے. ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آئے اور مدینے کو توقع بالا کر دے. جیسے اس بات کا پتہ چلا تو یہ دونوں گئے بنو قریظہ کے پاس، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. کہا اللہ کے بندو معاملہ کیا ہے؟ کیا یاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کہ آپ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ تو بنو قریظہ نے کیسا معاہدہ؟ کون محمد؟ ہم تو انہیں جانتے نہیں. اب یہ بات سن کے واپس آئے. صحابہ اکرام پورے کے پورے جو ہے محاذ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی آواز کی وجہ سے ان کی سانسیں کم پڑ جائے اور ان کا جوش جنون کم پڑ جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اشارے اور کنارے سے مجھ سے بات کرنا. تو اب سے پہلے جو رجی کے مقام پہ لے جا کر عدل و حالہ کے لوگوں نے صحابہ اکرام کو جھوٹ بول کے جیسے قتل کیا تھا، وہ جو معاہدہ توڑے تھے، وعدہ کر کے لے کر گئے تھے، تو صحابہ اکرام نے کہا کہ عدل و حالہ اللہ کے رسول کے سامنے کہا کہ وہ لوگ تھے جو معاہدہ توڑے تھے، وہی بات ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا نیچے بیٹھے، اس کے بعد اٹھے. اللہ ایک ایسی ہوا چلایا کہ دشمن کے ہوش باختہ ہو گئے اور پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ گیا. مسلسل 1 ماہ جو ہے ماحول تنا رہا. اس درمیان میں سعد بن معاذ کو آپ کے ہاتھ کے نیچے حصے میں ایک گھاؤ لگا اسی جنگ کے اندر، اور اسی جنگ میں آپ جو ہے بیمار مرض پر چلے گئے تھے. بہرحال عزیز اور دوست ساتھیوں، اب اس کے بعد ادھر نیچے عمر بن خطاب نوفل سے لڑ رہے ہیں. نوفل برچی چلانے میں بہت آگے ہے. حضرت علی کو دیکھا کہ وہ پیچھے بھاگ کے ابو وعدہ کو مارنے آ رہے، تو وہ بچ کے بچاتے ہوئے وعدہ آگے نکلا. حضرت علی نے اسے قتل کیا. اس کے بعد نعمان نے برچی پھینکنے کی کوشش کی، حضرت علی کو ہٹ کے آگے لگی، حضرت علی نے اس کا بھی کام تمام کر دیا. یہ 2 جو مشرکان مکہ کے ٹاپ کے لیگ تھے وہ زمین پہ غش کھائے اور وہیں پہ ختم ہو گئے. جیسے یہ لوگ زمین پہ گرے، اب مشرکان مکہ کی سانس ڈھل گئی کہ اتنے بڑے بڑے خداور جس سے لڑنے کے لیے ہم آگے سوچ نہیں سکتے تھے، ان کو ایک جھٹکے میں گرا دیا گیا، تو ہماری مجال کیا ہو سکتی. یہ کہہ کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک یہ محاصرہ چلتا رہا، جنگ چلتا رہی. اس درمیان میں کچھ عورتوں کو اور کچھ بچوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازو کے قلعہ تھا وہاں پر جو ہے صف کر کے رکھے تھے. اس درمیان میں اور ان بچے اور عورتوں کی نگرانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن ثابت یعنی حضرت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ٹھہرا کر دیا. اب جیسے حسان بن ثابت کو ٹھہرا کر دیا. حسان بن ثابت انتہائی نرم مزاج کے، تلوار اٹھانا آپ بہت نہیں جانتے تھے، بس صرف ایک حساس مزاج کے آدمی تھے. آپ کے پاس نعتوں کا اور کچھ جو ہے لوگوں کے جواب دینے کے لیے بہترین جملے تھے، اس انداز میں رہتے تھے. تو ایک یہودی قلعے کے اطراف آپ پہ کچھ راستہ کاٹ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب نے اوپر سے جھانک کر دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے عورتوں کے قلعے کی طرف آ رہا ہے. کہ ایسا نہ ہو جائے کہ دشمن کو پتا چل جائے کہ اس میں بچے اور عورتیں بند ہیں، تو مسلمانوں کی جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے.
اگر ان کو کڈنیپ کر لیا جائے گا, اگر ان کو قبضے میں لے لیا جائے گا تو مسلمانوں کی جنگ کا پاسا پلٹ سکتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو آپ آواز دے کے کہنے لگے حسان وہ ایک یہودی ٹہل رہا ہے جو دشمنان نے اسلام کی طرف سے, ذرا دیکھو اس کا کام تمام کر دو. تو کہا کہ اگر میں لڑنے والا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بارڈر پہ لے جاتے تھے, میں آپ کے پاس کیوں ٹھہرتا تھا, یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا. بھائی تو آپ ایک بلی تھی, ایک بڑا بمبو تھا, اس بمبو کو نکالی. کون؟ زبیر کی والدہ. زبیر کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیرے بھائی حضرت زبیر عوام کے بیٹے زبیر بن عوام, اور زبیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا کا بھی نام تھا. تو بہن اپنے بڑے بھائی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام رکھی تھی زبیر بن عوام. کون زبیر بن عوام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیرے بھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو. اللہ اکبر, کیا رشتہ داریاں ہیں. آپ کی والدہ صفیہ, آپ کی والدہ اب یہ دیکھ رہی ہے کہ آپ ایک بلی نکالی, وہ دشمن دروازے قریب جیسے آیا, اٹھا کے اس بلی سے سر پہ ماری اور سر دھان سے پھٹا, وہ زمین پہ گر گیا نیچے. تو لٹ پھینک کر کہنے لگی دیکھو حسان وہ نیچے پڑا ہو, اس کی گردن کاٹو. بولے آپ ہی جب مارے تو آپ ہی یہ کام کر دو, آپ ہی جب مارے تو آپ ہی یہ کام کر دو. تو گئی, آپ ہاتھ سے پکڑی, اس کی گردن کو کاٹی. اللہ, ہماری ماں اور بہنیں سن لیں کہ ہماری عورتیں کیسے تھی. ہماری آج اماں, ہماری آج بہنیں بچوں کو دودھ بھی پلائے تو ٹی وی دیکھتے پھر آ رہی. اللہ رحم کرے, اللہ رحم. اور وہ مائیں کیسے تھی, وہ بہنیں کیسے تھی. سبحان اللہ, ایک کی وار میں لکڑی کے بلی کے زمین پہ لاش گر گئی اور اپنے ہاتھ سے گردن کو کاٹی. دشمن کا لشکر جس سم سے آنا تھا اس سم اٹھا کے منڈی پھینک دی اس کی یہودی کی. تو کچھ گھوڑوں کی کھمک دشمن آنے لگا, جیسے زمین پہ منڈی کو دیکھا کہا ارے یہاں تو اور خطرناک لوگ دکھ رہے, پیچھے پلٹ کے چلے گئے. اللہ, کیسے صحابہ کرام ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ حالات ہیں اس سرزمین کے جس کو آج مدینہ الرسول کہتے ہیں. یہ صحابہ کرام, یہ جنون, یہ جذبہ, یہ تاثیر, یہ اخلاص ان کی زندگیوں میں تھا. عزیز اور دوست ساتھ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے میں نے جنگ خندق کے حالات آپ کے سامنے رکھا. پھر انشاءاللہ تعالی جب وقت ملے گا اس کے بعد کی بات یہ آپ کے سامنے آئے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم نستغفرک و نتوب الیک. اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعمال